قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہیں کرتا اور نہ اللہ تم لوگوں کو باخبر فرماتے، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اعتدال سے باہر نہ ہو جائیں۔ انسان کی بہت ساری خواہشات اخلاقی تقاضوں کے مغایر ہوتی ہیں اور بہت سی دوسرے انسانوں کے ساتھ حق تلفی اور ظلم و زیادتی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ شرعی قوانین کے ذریعے انہیں پابند کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عمل ظلم و زیادتی، بد اخلاقی اور بے شرمی کے دائرے میں نہ آ جائے۔ اسی لیے جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا نہیں چاہتے، انہیں یہ احکام ناگوار گزرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو ان کی قوم کو یہی اعتراض تھا کہ اس میں جو سخت احکام آ گئے ہیں ان میں تبدیلی کی جائے، یہاں تک کہ ان پر کوہ طور اٹھا لیا گیا، تب جا کر انہوں نے تورات پر عمل کرنے کی حامی بھری۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں اہل مکہ کا مطالبہ تھا کہ یا تو دوسرا قرآن مجید اتارا جائے یا قرآن مجید کے موجودہ احکام میں تبدیلی لائی جائے۔ اسی کی تردید کی گئی ہے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کہلایا گیا کہ قرآن مجید اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ہمیں اس میں ادنا درجے کی تبدیلی کا بھی حق نہیں۔ ہر دور میں مذہب بیزار اور نفس کے پرستار لوگوں کا یہی مزاج رہا ہے کہ وہ خدائی تعلیمات میں تبدیلی کے خواہاں رہے ہیں۔ موجودہ دور میں پردے کی مخالفت، سود، قمار اور شراب کی اجازت وغیرہ، زنا اور ہم جنسی کے تعلق کو درست ٹھہرانا وغیرہ اسی نوعیت کے مسائل ہیں۔ ان امور سے متعلق قریب تمام مذاہب کی تعلیمات یکساں ہیں۔ ہر مذہب میں سود، جوا، قمار، زنا، ہم جنس پرستی، بے پردگی، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے، لیکن پھر بھی مغربی دنیا اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہنے کے باوجود ان احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور خواہشات کی غلام بنی ہوئی ہے۔ پیغمبروں کے داعی حق اور سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ عام انسانی سماج کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ سماج ہی کے درمیان ان کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کی زندگی اتنی بے داغ ہوتی ہے کسی کے لیے ان پر انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر جو شخص اپنے جیسے انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں جھوٹ بولے اور دھوکہ دیا کرے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اللہ کے احکام کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کا بھلا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، فرق صرف یہ ہے حدیث میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوا حدیثیں گھڑنا یا گھڑی ہوئی روایتوں کو بغیر وضاحت کے بیان کر دینا یا آگے بڑھا دینا یا کسی کو بھیج دینا ہرگز جائز نہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ جو احکام حدیث سے ثابت ہو ان کا انکار کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔